مصر میں ٹوٹل 138 اونچے ترین پیرامڈس موجود ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں ارتھکویک اور کئی خطرناک طوفان کا سامنا کیا، لیکن مجال ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو۔ لیکن اتنے اونچے اور عالیشان پیرامڈس بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے، تب ان پیرامڈ کی دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا؟ کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو اسکوائر شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کے ہی 480 فیٹ اونچائی تک پہنچایا گیا؟ اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامڈ کو ارتھکویک پروف کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سائٹس کو ایگزیکٹلی 51.5 ڈگری کے اینگل پہ سیٹ کیا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انوکھی دنیا۔ دوستو، ان میں سے سب سے اونچا اور بڑا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے، اور اس پیرامڈ کی بیس کا ایریا 13 ایکڑز ہے۔ یعنی اس پیرامڈ کے اندر حیرت انگیز طور پہ ایک دو نہیں بلکہ پوری 9 فٹ بال فیلڈز آرام سے فٹ آ سکتی ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے اس پیرامڈ میں ٹوٹل 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا، جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے۔ اب اس ٹائم کے انجینئرز کو اتنے بڑے پیرامڈ کو بنانے میں کون سی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، تو آئیے جانتے ہیں۔ چیلنج نمبر 1، کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیم اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھی کہ آخر اس پیرامڈ کی ہر سائڈ ایگزیکٹلی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ پہ بغیر کمپس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوں گی۔ کئی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ اس ٹائم کے آرکیٹیکٹس نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن جھیل سکے۔ اس کے بعد پولر اسٹار یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ارتھ کے پول کا پتہ پڑتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈ کی ہر سائٹ کو مارک کیا گیا۔ نہ ہی کوئی کمپاس اور نہ ہی کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ، صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامڈ کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی، اور وہ بھی 0 ایررز کے ساتھ۔ چیلنج نمبر 2، اگلا چیلنج تھا زمین کو لیول کرنے کا۔ جس 13 ایکڑ کی زمین پر اس پیرامڈ کو بننا تھا، اس کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے انجینئرز کے پاس نہ ہی لیزر لیولر تھا اور نہ ہی ببل لیول۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں سائٹ پر کھڈا کر کے اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا، اور پھر ایک سائٹ کے پانی کے لیول سے دوسرے سائٹ کے پانی کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا، اس کو چھینی اور ہتھوڑوں کی مدد سے کاٹ کر لیول کیا گیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اینشین ایجپشن نے اس سمپل ٹول کا بھی استعمال کیا ہو، جس کی دونوں سائٹ پہ لکڑیاں اور اس کے ٹھیک سینٹر پہ ایک رسی سے پتھر بندھا ہوا ہے۔ اگر پتھر زمین سے ٹچ ہو گیا اور اس کی رسی ٹھیک سینٹر لائن پہ آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ کی زمین پرفیکٹلی لیول ہے۔ چیلنج نمبر 3، اب پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ پہ ڈائریکشن بھی سیٹ تھی، مارکنگ بھی ہو چکی تھی اور زمین کا لیول بھی سیٹ تھا۔ اب باری تھی کنسٹرکشن اسٹارٹ کرنے کی، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھر ریکوائرڈ تھے۔ لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرینڈر تھے اور نہ ہی جیک ہیمرز، لیکن پھر بھی انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور ان کو اسکوائر یا ریکٹینگل شیپ بھی دیا۔ لیکن آخر کس کی مدد سے؟ جی ہاں، یہی وہ صرف ایک ٹول تھا جس کی مدد سے پتھروں کو کاٹا گیا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن پہ استعمال ہونے والی چھینی صرف کاپر سے ہی نہیں بنی تھی، کیونکہ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کاپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا، اس لیے اس میں ایک کیمیکل آرسینک بھی شامل کیا گیا تھا۔ کاپر اور آرسینک سے بنائی جانے والی یہ چھینی لکڑیوں کے ہتھوڑوں سے پتھروں پر ٹھوکی جاتی تھی
اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر شیپ میں لائے جاتے تھے۔ چیلنج نمبر 4۔ اب چونکہ یہ خاص قسم کا پتھر جس کو آج لائم اسٹون کہا جاتا ہے، اس کی کٹائی پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ گیزا سے 250 کلومیٹر دور ٹورا کے شہر میں ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ تھا یہ پتھر گیزا تک ٹرانسپورٹ کرنے کا۔ ہر ایک پتھر 50 ٹن یعنی 50,000 kg کے تھے، جو تقریباً 3 پیسنجر بس کے وزن کے برابر بنتا ہے، اور ایسے 23 لاکھ پتھر صرف ایک پیرامڈ میں استعمال ہونا تھا۔ اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ ہی اس دور میں کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس ٹرکس موجود تھے۔ حتیٰ کہ آج کل کے جدید دور میں بھی یہ کام کرنا پڑے تو ٹرانسپورٹ کمپنیز کو اچھا خاصا ٹف ٹائم آئے گا۔ حیرت انگیز طور پر یہ کام ورکرز اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا۔ جی ہاں، ٹورا اور گیزا کے درمیان موجود ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لاد کر پیرامڈ سائٹ پر پہنچائے گئے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ شپس میں اتنے بڑے پتھر کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں کم سے کم بھی 500 مزدوروں کی آرمی ایک ہی وقت میں لگائی گئی ہوگی۔ چیلنج نمبر 5۔ جو ایکسپرٹس کی ٹیم پیرامڈ کی کنسٹرکشن پر ریسرچ کر رہی تھی، ان کو اب اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، لیکن ایک بات تو ان کو ہر وقت ستا رہی تھی کہ لائم اسٹون کٹ بھی گئے، ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور کنسٹرکشن کے دوران ایک کے اوپر لگنا بھی شروع ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ پتھر اتنی اونچائی تک آخر پہنچائے کیسے گئے ہوں گے۔ کئی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی یہ پلان کر لیا گیا تھا، یا تو یہ اسپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگزیگ طریقے سے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 50,000 kg کے پتھر اوپر مزدوروں کی آرمی کی مدد سے ہی کھینچ کر گئے ہوں گے۔ چیلنج نمبر 6۔ بات صرف لاکھوں مزدوروں چھینی ہتھوڑوں سے لائم اسٹون کاٹنے اور اتنے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ہی نہیں تھی، لیکن اس پیرامڈ کے اندر کمپارٹمنٹس، ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھی، لیکن ایک چیز ایکسپرٹس کو حیران کر گئی، اور وہ یہ تھی کہ اندر کے کمپارٹمنٹ میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم اسٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا۔ جی ہاں، گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت ترین اسٹون مانا جاتا ہے۔ آج کل کے ماڈرن دور میں بھی گرینائٹ بڑے بڑے گرینڈر کی مدد کے سوا کاٹا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا بھر سے کئی آرکیولوجیکل ایکسپرٹس کو پیرامڈ کا وزٹ بھی کروایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراغ نہیں ملا کہ 4500 سال پہلے ایجپشن نے گرینائٹ جیسے ٹھوس پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا تھا۔ آخرکار کئی سالوں کے بعد ایکسپرٹس نے اس مسٹری کو بھی سولو کر دیا۔ ایجپشن نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ جی ہاں، بغیر دانتوں والے اس آرے کے دونوں سائیڈوں پر وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔